وقت مکڑی کے جیسا ہوتا ہے، تیری یادوں پہ پڑ گئے جاتے، تیرے خوابوں کے پیچھے بھاگی تھیں، میری آنکھوں میں پڑ گئے چھالے۔ دیکھ ناکام محبت کا اشارہ نہ بنا، دیکھ ناکام محبت کا اشارہ نہ بنا، مجھ کو سوکھے ہوئے دریا کا کنارہ نہ بنا۔ دیکھ ناکام محبت کا اشارہ نہ بنا، مجھ کو سوکھے ہوئے دریا کا کنارہ نہ بنا۔ اور آگہی دکھ ہے جسے سہنا میرے بس میں نہیں، آگہی دکھ ہے جسے سہنا میرے بس میں نہیں، میری مٹی کو تو انسان خودارہ نہ بنا۔ اور میں تو رستے میں کسی وقت بھی گر سکتا ہوں، میں تو رستے میں کسی وقت بھی گر سکتا ہوں، مجھ سے اندھے کو میری جان سہارا نہ بنا۔ میں تو رستے میں کسی وقت بھی گر سکتا ہوں، میں تو رستے میں کسی وقت بھی گر سکتا ہوں، مجھ سے اندھے کو میری جان سہارا نہ بنا۔ اور میں جو ٹوٹا تو جلا دوں گا نشے من تیرا، میں جو ٹوٹا تو جلا دوں گا نشے من تیرا، مجھ کو بس ذہن میں رکھ آنکھ کا تارا نہ بنا۔ اور آخر میں غزل کے شعر کہ ہم بات تیرے منہ پہ کھری کرنے لگے ہیں، ہم بات تیرے منہ پہ کھری کرنے لگے ہیں، جا تم کو تخیل سے بری کرنے لگے ہیں۔ ہم بات تیرے منہ پہ کھری کرنے لگے ہیں، جا تجھ کو تخیل سے بری کرنے لگے ہیں۔ اور مٹی سے بنایا تھا جو ساحل پہ گھرونا، مٹی سے بنایا تھا جو ساحل پہ گھرونا، کچھ بچے اسے مارا گری کرنے لگے ہیں۔ اور مدت سے تخیل میں جو تھی مورتی تیری، مدت سے تخیل میں جو تھی مورتی تیری، ہم اب کے اسے چھو کے پری کرنے لگے ہیں۔ مدت سے تخیل میں جو تھی مورتی تیری، ہم اب کے اسے چھو کے پری کرنے لگے ہیں۔ اور جو لوگ نہیں جانتے مٹی کی حقیقت، جو لوگ نہیں جانتے مٹی کی حقیقت، وہ لوگ بھی اب پوزا گری کرنے لگے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے مٹی کی حقیقت، وہ لوگ بھی اب پوزا گری کرنے لگے ہیں۔ اور قربان حسن ایسے فقیروں پہ میرا دل، جو پیڑ کے پتوں کو دری کرنے لگے ہیں۔ بہت خوبصورت نصیب الحسن کا خوشاب سے اور مختصر وقت میں بنا پر تمہید باندھے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا۔ ایک شاعر دریا خان سے تشریف لائے ہیں، ان کے کئی حوالے ہیں، کئی اشعار ہیں، اس میں زبان پہ ہیں۔ جنت سے جو نکالے گئے ان کا دکھ بجا، جنت سے جو نکالے گئے ان کا دکھ بجا، تصویر سے نکالے گئے آدمی پہ سوچ، میں سیدھی بات کا عادی ہوں سانپ کیوں بولوں، میں سیدھی بات کا عادی ہوں سانپ کیوں بولوں، میں اپنے یاد نکالوں گا آستینوں سے۔ یہ شعر کئی لوگوں کا سہارا ہے۔ اور عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے غلاموں سے بچ بیٹھا۔ انتہائی محبت سے گزارش کروں گا جناب کاظم حسین کاظم سے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اردو کلام میں بھی محبت حاصل ہے، سرائیل میں ماشاء اللہ خوب لکھتے ہیں۔ محترم لوگ مجھے فن کے سبب جانتے ہیں، محترم ہیں میرے استاد مگر میں تو نہیں۔ جناب کاظم حسین کاظم۔ السلام علیکم۔ کچھ شعر فردیات میں سے کسی کی بات نہ سن
خود ہی فیصلہ کر لے، کسی کی بات نہ سن، خود ہی فیصلہ کر لے، تیرے بغیر میں کتنے قدم چلا ہوں گا۔ کسی کی بات نہ سن، خود ہی فیصلہ کر لے، تیرے بغیر میں کتنے قدم چلا ہوں گا۔ کسی کے پاؤں میرے کانچ سے بدن پر تھے، کسی کے پاؤں میرے کانچ سے بدن پر تھے، میں ٹوٹنے کی جسارت بھی کر نہیں پایا۔ کسی کے پاؤں میرے کانچ سے بدن پر تھے، میں ٹوٹنے کی جسارت بھی کر نہیں پایا۔ ایک اور شعر، میں تیرے رویے پہ ابھی رو نہیں سکتا، میں تیرے رویے پہ ابھی رو نہیں سکتا، کچھ لوگ ابھی میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں تیرے رویے پہ ابھی رو نہیں سکتا، کچھ لوگ ابھی میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور شعر، میاں تم سامنے بیٹھے ہوئے ہو، میاں تم سامنے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے رونے میں دقت ہو رہی ہے، مجھے رونے میں دقت ہو رہی ہے۔ غزل کی کچھ شعر کیس بھائی کا خواہش کا احترام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے سارا لمس کا فتنہ، حواس پاگل ہے سارا لمس کا فتنہ، حواس پاگل ہے، خدا کا شکر کہ چہرہ شناس پاگل ہے سارا لمس کا فتنہ، حواس پاگل ہے، خدا کا شکر کہ چہرہ شناس پاگل ہے۔ تمہارے شہر میں پاگل وہ ہیں جو ہنستے ہیں، تمہارے شہر میں پاگل وہ ہیں جو ہنستے ہیں، ہمارے شہر میں سارے اداس پاگل ہیں۔ تمہارے شہر میں پاگل وہ ہیں جو ہنستے ہیں، ہمارے شہر میں سارے اداس پاگل ہیں۔ اور شعر دیکھیے، وہ مجھ میں پانی پیے گی، نہیں نہیں مجھ میں، وہ مجھ میں پانی پیے گی، نہیں نہیں مجھ میں، جگڑ رہے ہیں مسلسل گلاس پاگل ہیں۔ وہ مجھ میں پانی پیے گی، نہیں نہیں مجھ میں، جگڑ رہے ہیں مسلسل گلاس پاگل ہیں۔ اور شعور والے ہی گولی چلانا جانتے ہیں، شعور والے ہی گولی چلانا جانتے ہیں، شعور والے ہی گولی چلانا جانتے ہیں۔ میں مطمئن ہوں میرے آس پاس پاگل ہیں، شعور والے ہی گولی چلانا جانتے ہیں، میں مطمئن ہوں میرے آس پاس پاگل ہیں۔ اور میں ان سے پوچھوں گا جنت ہے بیچتے کیسے، میں ان سے پوچھوں گا جنت ہے بیچتے کیسے، مجھے نواز اگر تیرے پاس پاگل ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا، اور شکریہ، میں ان سے پوچھوں گا جنت ہے بیچتے کیسے، مجھے نواز اگر تیرے پاس پاگل ہے۔ وہ اپنی صدیوں کو تشنا دہن بنائیں گے، وہ اپنی صدیوں کو تشنا دہن بنائیں گے، بجھا رہے ہیں جو لمحوں کی پیاس پاگل ہیں۔ وہ اپنی صدیوں کو تشنا دہن بنائیں گے، بجھا رہے ہیں جو لمحوں کی پیاس پاگل ہیں۔ ایک اور غزل کچھ شعر، ہاں پہلے ڈرتے تھے پر اب مذاق کرتے ہیں، ہاں پہلے ڈرتے تھے پر اب مذاق کرتے ہیں، ہاں پہلے ڈرتے تھے پر اب مذاق کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں سب مذاق کرتے ہیں۔ ہاں پہلے ڈرتے تھے پر اب مذاق کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں سب مذاق کرتے ہیں۔
سب مذاق کرتے ہیں اور ہم اپنی ذات کی سنجیدگی پہ ہنستے ہیں، ہم اپنی ذات کی سنجیدگی پہ ہنستے ہیں، اصول بنتے ہیں وہ جب مذاق کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کی صحیح ہے اصول بنتے ہیں وہ جب مذاق کرتے ہیں، اور مجھے یقین تو ہونا کہ میں یقیناً ہوں، مجھے یقین تو ہونا کہ میں یقیناً ہوں، میں منتظر ہوں کہ وہ کب مذاق کرتے ہیں۔ مجھے یقین تو ہونا کہ میں یقیناً ہوں، مجھے یقین تو ہونا کہ میں یقیناً ہوں، میں منتظر ہوں کہ وہ کب مذاق کرتے ہیں۔ ہمیں قبول تہجد کے وقت سے پہلے، ہمیں قبول تہجد کے وقت سے پہلے، ہم اپنی ذات سے ہر شب مذاق کرتے ہیں، ہم اپنی ذات سے ہر شب مذاق کرتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے، خود اپنے جیسا انہیں بھی نہ سخت گیر بنا، خود اپنے جیسا انہیں بھی نہ سخت گیر بنا، کبھی کبھی تو تیرے لب مذاق کرتے ہیں، خود اپنے جیسا انہیں بھی نہ سخت گیر بنا، کبھی کبھی تو تیرے لب مذاق کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ہنسی کو بنتے ہوئے، ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ہنسی کو بنتے ہوئے، ذرا بتاؤ نا وہ کب مذاق کرتے ہیں، ذرا بتاؤ نا وہ کب مذاق کرتے ہیں۔ ایک اور خوش شعر، میں اپنے طور پہ کھیلا تھا آبگینوں سے، میں اپنے طور پہ کھیلا تھا آبگینوں سے، ملا ہوں یاروں کو تحت الثری کے زینوں سے، ملا ہوں یاروں کو تحت الثری کے زینوں سے، اور گمان گزرتا ہے دنیا کی تیز گامی سے، گمان گزرتا ہے دنیا کی تیز گامی سے، کہ لوگ خواب بھی دیکھیں گے دور بینوں سے، گمان گزرتا ہے دنیا کی تیز گامی سے، کہ لوگ خواب بھی دیکھیں گے دور بینوں سے۔ اور سلامی کا ہے یہ انداز جانتا ہوں مگر، سلامی کا ہے یہ انداز جانتا ہوں مگر، بہت سے ہاتھ ہیں ٹانکے گئے زمینوں سے، بہت سے ہاتھ ہیں ٹانکے گئے زمینوں سے، اور یا عالمین کی ترتیب ہی الٹ جائے، یا عالمین کی ترتیب ہی الٹ جائے، نکالا جائے مدینہ اگر مدینوں سے، یا عالمین کی ترتیب ہی الٹ جائے، نکالا جائے مدینہ اگر مدینوں سے۔ یہ شام جھیل شفق معتبر ہے اپنی جگہ، یہ شام جھیل شفق معتبر ہے اپنی جگہ، میرا مزاج ذرا مختلف ہے تینوں سے۔ یہ شام جھیل جھیل شفق معتبر ہے اپنی جگہ، میرا مزاج ذرا مختلف ہے تینوں سے۔ اور شرافتوں میں وہ یوسف مزاج ہوتے ہیں، شرافتوں میں وہ یوسف مزاج ہوتے ہیں،
तेरी अख दे ताज महल दे विच मैं कहना सा मेहर बारिश है सच है तेरी अख दे ताज महल दे विच बरसात को देख के पूछया तेरे सर दा मार के आख्या तेरे प्यार दा ताज ख्याली है मेरी मंगनी थी मन वाली है ते काजी साहब मैं शुक्रगुजार हाँ इस टाइम तक सारी आवाज़ तक तक पहुँचाने में लेकिन तरतीब को मैं आखा थे चले साथे अपने अगले शायर को गुजारिश के साथ बहर को तशरीफ की मैं सही नसीम बुखारी को मैं गुजारिश के साथ स्टेज पर तशरीफ कराने ते आपका कलाम नसीम बुखारी मियाँ वाली को रहेंगे नसीम बुखारी सारे दोस्तों गिराम अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर महफिल भाई मज़हर न्याज़ी की इजाज़त किन के गज़ल की कोई शेर छोटी प्यारी गज़ल भाई तोने सिर दा भार तगारी तोने सिर दा भार तगारी साड़ी है दस्तार तगारी तोने सिर दा भार तगारी साड़ी है दस्तार तगारी ताज महल च हिस्सा मेरा ताज महल च हिस्सा मेरा मैं कुआ थी यार तगारी ताज महल च हिस्सा मेरा मैं कुआ थी यार तगारी शेर 120 समुंदर मैं मंझ डिठे शाह भाई 7 समुंदर मैं मंझ डिठे मैं को घिन गई पार तगारी बहुत मेहरबानी। एक और गज़ल दे कुछ शेर तेरियां यादां दे संग करेंदा हां तेरियां यादां दे संग करेंदा हां मैं मुहब्बत को रंग करेंदा हां भाई मैं को जीवन दा राह नहीं आता मैं को जीवन दा राह नहीं आता पर मैं जीवन दे रंग करेंदा शेर देखो भाई मैं मोहब्बत की बादशाही दे मैं मोहब्बत की बादशाही दे ना नफरत दे जंग करेंदा मैं मोहब्बत की बादशाही दे ना नफरत दे जंग करेंदा मज़ीद तेरे की पेशे में निद्र आई तैयार बिस्मिल्लाह निद्र आई तैयार बिस्मिल्लाह अपना सीना बुलंद करेंदा इज़्न इनके नसीम सैयद तू इज़्न इनके नसीम सैयद तू शेर अपने मलन करेंदा कोई शेर भाई दिल है देखो याद करेंगे दर दर साल ते मैं दिल है देखो याद करेंगे दर दर साल ते मैं माजी यार रोएंदे साकू रोंदे हाथ ते मैं शेर 120 तू ता बजते च आया खड़ा है देखो केड़ा इल्म तू ता बजते च आया खड़ा है देखो केड़ा इल्म ताम दी तांदे च पोते गए हैं डोल धमाल ते मैं तू ता बजते च आया खड़ा है देखो केड़ा इल्म ताम दी तांदे च पोते गए हैं डोल धमाल ते मैं पिछले साल नसीम बुखारी मैं को छोड़ा भाई पिछले साल नसीम बुखारी मैं को छोड़ा भाई तो इस साल भी इकट्ठे हैं मैं पिछला साल पे मैं बहुत मेहरबानी। एक और गज़ल की कुछ शेर चंग चंगेरा ते वक्त आ वेंदे चंग चंगेरा ते वक्त आ वेंदे भूल दे चेहरा ते वक्त आ वेंदे तेरी बस्ती की याद आवे तां शोते पेरा ते वक्त आ वेंदे तेरी बस्ती की याद आवे तां शोते पेरा ते वक्त आ वेंदे जदा मालिक हिसाब घिंदे हिन जदा मालिक हिसाब घिंदे हिन बल मुजेरा ते वक्त आ वेंदे जदा मालिक हिसाब घिंदे हिन बल मुजेरा ते वक्त आ वेंदे शाह भाई दी नज़र शेर भी लोग लहजे जदा वटेंदे हिन लोग लहजे जदा वटेंदे हिन ज़बरा ज़ेरा ते वक्त आ वेंदे बहुत मेहरबानी। शुक्रिया नसीम बुखारी और अपनी तरतीब को आगे बढ़ाते हुए मैं पार्ट 2 की एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाह रहा
नसीहत हैं, तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सारा पहले काजम साहब की नई मुजरत ना थोड़े बाद बस बेतरतीबी में थी गई ते सदी आपकी इजाज़त से शिकस्ते ज़ात का सामान करके देखते हैं, शिकस्ते ज़ात का सामान करके देखते हैं, सो एक दिल है उसे दाम करके देखते हैं। शिकस्ते ज़ात का सामान करके देखते हैं, सो एक दिल है उसे दाम करके देखते हैं। वो आए हैं दमे नज़ा ये देखने के लिए, वो आए हैं दमे नज़ा ये देखने के लिए कि इसकी नफ्स परेशान करके देखते हैं। मेहरबानी से वो आए हैं दमे नज़ा ये देखने के लिए कि इसकी नफ्स परेशान करके देखते हैं। ज़हे नसीब कभी ख्वाब में ही आ जाए, ज़हे नसीब कहीं कभी ख्वाब में ही आ जाए, ज़रा सा नींद को हैरान करके देखते हैं। एक गज़ल के चंद अशर, ये नुस्खा नुस्खा लुक़मान में नहीं तो क्या, ये नुस्खा नुस्खा लुक़मान में नहीं तो क्या, दवाए हिज्र जो यूनान में नहीं तो क्या। मेहरबानी से ये नुस्खा नुस्खा लुक़मान में नहीं तो क्या, दवाए हिज्र जो यूनान में नहीं तो क्या। दिले शिकस्ता में पैवस्त हो चुके होंगे, दिले शिकस्ता में पैवस्त हो चुके होंगे, जफा के तीर जो पैकान में नहीं तो क्या। कोई ऐसा फूल कि तशबीह तुझसे दी जाए, कोई ऐसा फूल कि तशबीह तुझसे दी जाए, किसी चमन किसी गुलदान में नहीं तो क्या। कोई ऐसा फूल कि तशबीह तुझसे दी जाए, किसी चमन किसी गुलदान में नहीं तो क्या। काबिल तवज्जो शेर, इसके हवाले से जो आजकल दौर चल रहा है, मोबाइल पर सही आवाज़ सुन तो लेता हूँ, मोबाइल पर सही आवाज़ सुन तो लेता हूँ, मैं उसके शहर जो मुल्तान में नहीं तो क्या। मेहरबानी से मोबाइल पर सही आवाज़ सुन तो लेता हूँ, मैं उसके शहर जो मुल्तान में नहीं तो क्या। तुम्हारी याद की बस्तगी ने आ लिया है, तुम्हारी याद की बस्तगी ने आ लिया है, मैं गरचे गिलगी तो नाराज में नहीं तो क्या। मेहरबानी से तुम्हारी याद की बस्तगी ने आ लिया है, मैं गरचे गिलगी तो नाराज में नहीं तो क्या। कुछ ऐसे लोग हैं यूसुफ के भाइयों की तरह, कुछ ऐसे लोग हैं यूसुफ के भाइयों की तरह, सितम ज़रीफ़ जो किनान में नहीं तो क्या। मेहरबानी से मेहरबानी, कुछ ऐसे लोग हैं यूसुफ के भाइयों की तरह, सितम ज़रीफ़ जो किनान में नहीं तो क्या। लगाओ फिर भी है आले रसूल से अज़हर, लगाओ फिर भी है आले रसूल से अज़हर, मैं गर इराक या ईरान में नहीं तो क्या। लगाओ फिर भी है आले रसूल से अज़हर, मैं गर इराक या ईरान में नहीं तो क्या। ये नुस्खा लुक़मान में नहीं तो क्या, दवाए हिज्र जो यूनान में नहीं तो क्या। बहुत शुक्रिया। तारीकियों को आग लगे और दिया जले, तारीकियों को आग लगे और दिया जले, ये रात बैन करती
اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب، اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب، وہ روشنی کی بات کرے اور دیا جلے۔ کسی نے کہا کہ تم چاہتے ہو تم سے بچھڑ کے بھی خوش رہو، تم چاہتے ہو تم سے بچھڑ کے بھی خوش رہو، یعنی ہوا بھی چلتی رہے اور دیا جلے۔ کیا مجھ سے بھی عزیز ہے تم کو دیے کی لو، پھر تو میرا مزار بنے اور دیا جلے، تاریکیوں کو آگ لگے اور دیا جلے۔ محفل میں مرتبہ پھر تھوڑا سا تالی کا سہارا دیں، کیونکہ اپنے اختتام کی جانب ہے۔ آپ لوگ اتنی خاموشی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں سچ نہیں رہی۔ اگلے شاعر کیونکہ اگلے شاعر اگر بالکل کام رہے تھوڑے رہ گئے ہیں، امیر تنہا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اکرام احباب کی نظر کریں۔ جناب امیر تنہا۔ میں کوا کے شالا جتھا پھر ہووی
ظاہر محمود ظاہر کے کتاب کے حوالے سے دو شعر یا چھوٹی کتاب کہ موت سے ہم کہاں ہوئے غافل، موت سے ہم کہاں ہوئے غافل، ہم نے تو زندگی کو پرکھا ہے، موت سے ہم کہاں ہوئے غافل، ہم نے تو زندگی کو پرکھا ہے، تیری کو مٹائیں گے آخر، ہم نے خط روشنی کو لکھا ہے، موت سے ہم کہاں ہوئے غافل، ہم نے تو زندگی کو پرکھا ہے، تیری کو مٹائیں گے آخر، ہم نے خط روشنی کو لکھا ہے، اور ہوا پتے اڑا کر لے گئی ہے۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، بس مختصر کر کے ہوا پتے اڑا کر لے گئی ہے، شجر انسان بھی خالی رہے ہیں، ہوا پتے اڑا کر لے گئی ہے، شجر انسان بھی خالی رہے ہیں، یہ جن کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، یہ جن کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کبھی یہ شہر کے والی رہے ہیں، یہ جن کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کبھی یہ شہر کے والی رہے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی غزل کا بندہ میرے سے تیری وفا کا یہاں دل نے اعتراف کیا، خدا گواہ تیرا ہر قدم معاف کیا، تیری وفا کا یہاں دل نے اعتراف کیا، خدا گواہ تیرا ہر قدم معاف کیا، ہمیں درد سے تیری خطا چھپاتے ہوئے، ہمیں درد سے تیری خطا چھپاتے ہوئے، جو فیصلہ بھی کیا آپ نے خلاف کیا، ہمیں درد سے تیری خطا چھپاتے ہوئے، ہمیں درد سے تیری خطا چھپاتے ہوئے، جو فیصلہ بھی کیا اپنے ہی خلاف کیا، اور زمانہ لاکھ نہ برداشت نہ رہا پھر بھی، زمانہ لاکھ نہ برداشت نہ رہا پھر بھی، ہمیں نے جبر کے موسم سے انحراف کیا، زمانہ لاکھ نہ برداشت نہ رہا، زمانہ لاکھ نہ برداشت نہ رہا پھر بھی، اور ہمیں نے جبر کے موسم سے انحراف کیا۔ اور خفی صاحب شیر جی کے ہماری روح تھی بے چین اور سکون کے لیے، ہماری روح تھی بے چین اور سکون کے لیے، تمہاری یاد کے گوشے میں اعتکاف کیا، اور لمحہ ہٹا ہوا تھا خطاؤں کی گرد سے جو عقیل، وہ چہرہ کے ندامت سے ہم نے صاف سمجھتے ہوا کہ چونکہ محفل کے آخر لمحات ہیں اس وقت، آپ لوگ سامنے ایک دوسرے کو قبول کر لیں تاکہ محفل جو ہے خوبصورت محفل بن سکے۔ جتنے بھی آپ نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہیں، آگے آ جائیں۔ اب جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں ان کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ وہ دماغ دی بھوک تے تس کو اپنے سینے انسان کے بندے اسلام آباد کی رہائش ادب کا ایک بڑا حوالہ ہے، اور ہمیشہ میں اپنے جتنے بھی ہمارے درس میدان کے شعراء ہیں، نوجوان شعراء ہیں، وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، نوائب کا تعلق ہے، اور جہاں بھی رہتے ہیں اپنے لوگوں سے جڑن میں رہتے ہیں، تعلق میں رہتے ہیں، رفتے خواب کفے ملال پھول کھلا ہے، ان کی کتابیں ہیں، تحقیق کے حوالے سے جو اپنا ایک نام ہے،
حاضرین محترم، دو چار شعر آپ کی نظر۔ اپنے خواباں کو تعبیر کی نہیں کراں، میں پچھا اپنے خواباں کو تعبیر کی نہیں کراں، میں پچھا جو ہاں وہ ہے تارے دلو لکھے میرے کی ہاں۔ روز آوے وہ باغی دو فضلی ویلے کھیلے پھنا رلے، روز آوے وہ باغی دو فضلی ویلے کھیلے پھنا رلے، میں درختاں دے اولے کھڑا رہ بنا، میں پچھا جو ہاں۔ یہ محبت بھی ہے، میری فطرت بھی ہے، میری قسمت بھی ہے۔ یہ محبت بھی ہے، میری فطرت بھی ہے، میری قسمت بھی ہے۔ جیسے نام امام کی کیا فرمایا، میں پشان میں ایمان دے نال رہے لکھا، دکھ بنائے لکھا، میں ایمان دے نال رہے لکھا، دکھ بنائے لکھا، کوتا دے دار نہیں، میں بھی دنیا میں ہاں، میں پشان سر اتنا مختصر آپ نے پڑھا ہے، سر کے لیے ایک بار پھر تالی۔ وقت ضائع کیے بنا اگلے شاعر کی جانب پڑھنا چاہوں گا۔ کسی کو بلانے کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ آپ کے پاس ختم ہو جاتے ہیں، اور میری کیفیت یہی ہے۔ جھونکا ہی اتنا تیز تھا دم توڑتا شجر، جھونکا ہی اتنا تیز تھا دم توڑتا شجر، پتے کوئے تمام سے رخصت نہ کر سکا، یہ دل نہ رکھ سکا تیری یادیں سنبھال کر، بے بس امانتوں کی حفاظت نہ کر سکا۔ جناب شہاب صفدر صاحب، ملتمس ہوں آپ انتہائی متفق طریقے سے مجھے استقبال کیجیے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں اور شروع سے موجود ہیں، تو یقیناً آج کی محفل کی جان بھی ہیں جناب شہاب صفدر صاحب۔ ایک دفعہ پھر سب دوستوں کا شکریہ۔ محترم خورشید ربانی صاحب نے نہایت اخلاص سے کام لیا، ان کو مزید سننے کا اشتیاق تھا۔ بہرحال ایک تازہ غزل کے چند شعر صاحب کی اجازت سے آج کاغذ پہ آئی آپ لوگ کیسی ہے کہ برکے شام پہ لکھ نازم ستاروں جیسی ہے، برکے شام پہ لکھ نازم ستاروں جیسی، جو اندھیرے میں لگے دن کے اشاروں جیسی، برکے شام پہ لکھ نازم ستاروں جیسی، جو اندھیرے میں لگے دن کے اشاروں جیسی، تو بہت دور بہت پاس نظر آتا ہے، تو بہت دور بہت پاس نظر آتا ہے، آس کی لو ہے شب افروز سہاروں جیسی، تو بہت دور بہت پاس نظر آتا ہے، آس کی لو ہے شب افروز سہاروں جیسی، ان چٹانوں میں کئی رنگ چھپے ہیں لیکن، ان چٹانوں میں کئی رنگ چھپے ہیں لیکن، چاہیے ضرب جگردار بہاروں جیسی، ان چٹانوں میں کئی رنگ چھپے ہیں لیکن، چاہیے ضرب جگردار بہاروں جیسی۔ اور میرے سب شعر دیکھیں کہ زد میں آؤں تو پکڑ لیتے ہیں دل کا دامن، زد میں آؤں تو پکڑ لیتے ہیں دل کا دامن، خوب الجھنے کی ہے پھولوں میں بھی خاروں جیسی، زد میں آؤں تو پکڑ لیتے ہیں دل کا دامن، خوب الجھنے کی ہے پھولوں میں بھی خاروں جیسی، خیر اندیش ہیں اب ہاتھ لگاتے ڈرتے، خیر اندیش ہیں اب ہاتھ لگاتے
शायरी आपकी तवज्जो चाहूँगा, इसके बाद मैं गज़ल सुनाऊँगा और इजाज़त तलब करूँगा। शायरी मोहब्बत है और मोहब्बत शायरी है, इन दोनों को यकजा देखकर अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी शायर जब शेर कह रहा होता है तो उसके अंदर नफरत की बजाय मोहब्बत के फूल खिल रहे होते हैं। शेर की तरतीब और हुस्न मोहब्बत नहीं तो और क्या है। कोमल लफ्ज़ियात का चुनाव, ख्याल की बुनद, ख्वाब की तश्कील, मैंने आफरीनी और एक ज़िंदा तस्वीर, कश्फ़ मोहब्बत से ही परवान चढ़ती है। शेर से पहले शऊर और लफ्ज़ से मोहब्बत और अक़ीदत शायर और शायरी का खासा होता है। डेरा की सरज़मीन मुरब्बत आमेज़ जज्बात से भरपूर नज़र आती है। पहाड़ को मियाँ वाली के करीब होने के सबब दिलों को जोड़ने और मिलाने वाली सरज़मीन है। ज़ाहिर महमूद ज़ाहिर जो तखल्लुस तो ज़ाहिर फरमाता है, मगर मोहब्बत के ज़ायक़ों से लबरेज़ शराब से शायरी कशीद करता है। शेर ऐसे कहता है जैसे बारिश के कतरों की सूरत अल्फाज उस पर उतर रहे हों और वो फ़िक्र शऊर की बारिकी में सरता पार भीग रहा हो। मुझे रिवायत और जन्नत के बारे में कुछ मालूम नहीं। कहा गया और कहा जाने वाला मेरी नज़र में मुकद्दम है। कौन क्या कह रहा है ये देखना ज़रूरी है, और कैसे कह रहा है ये तो उससे भी ज़्यादा जानकारी का अमल है। कौन सा शेर अदब के आला पैमाने पर पूरा उतरता है ये तो मैं नहीं जानता। अलबत्ता जो शेर दिल को लगे, समझ में आए, अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से मिला दे, वही लाजवाब शेर है। जो याद हो जाए वो भी शेर है, और जो याद ना हो वो भी शेर है, मगर जो याद रह जाए वो तारफ बन जाता है। और शेर कहने का मकसद भी ज़ात का इजहार है। ज़ाहिर एक मन मौजी शायर है जो किसी वक्त भी कुछ कह सकता है। ज़ाती बहाव से समाजी शऊर तक का सफ़र उसका महवर है। वो इल्म अदब की बारीक बीनियों और तमाशबीनियों से दूर रहकर सिर्फ शेर कह रहा है। बस उसे शेर कहते रहना चाहिए, एक दिन उसके शेरी ख्वाब को ताबीर ज़रूर मिलेगी। ज़ाहिर की शायरी अल्फाज की मुजलक से पाक है, उसे दिल की बात बयान करने का जुनून है, और यही शायरी ज़िंदा लम्हों की बाज़गश्त होती है। चलो मैं मान लेता हूँ किसी का हो गया है वो, तो फिर क्यों जोड़ता है अब मेरी तस्वीर के टुकड़े। चलो मैं मान लेता हूँ किसी का हो गया है वो, तो फिर क्यों जोड़ता है अब मेरी तस्वीर के टुकड़े। दिल अगर आशना नहीं होता तो किसी काम का नहीं होता। कोई ताबीर से डराता था और हम ख्वाब से डरे हुए हैं। इस तरह कि उम्दा शार कहने वाला शायर आने वाले वक्तों में न जाने क्या कह दे। मुझे इंतज़ार है उसके अगले सफ़र का, जब उसे गुलाम मोहम्मद कासिम के बाद दूसरा बड़ा शायर तस्लीम कर देगा। एक शेर और तरन्नुम से सिर्फ मुख्तसर सी गज़ल पेश करूँगा। मैं दीवार के साथ खड़ा हो जाता हूँ, मैं दीवार के साथ खड़ा हो जाता हूँ, लोग मुझे दीवार समझने लगते हैं। मैं दीवार के साथ खड़ा हो जाता हूँ, लोग मुझे दीवार समझने लगते हैं। हम कलामी तुम्हें पत्थर में बना सकती है, हम कलामी तुम्हें पत्थर में बना सकती है। इतना आसान नहीं दीवार से बातें करना। लोग संसार से निकलते लोग संसार से निकलते हैं, यानी आज़ार से निकलते हैं। कब निकलते हैं नींद में आंसू, कब निकलते हैं नींद में आंसू, चश्मे बेदार से निकलते हैं।
نکلتے ہیں نیند میں آنسو، چشمے بیدار سے نکلتے ہیں، یعنی آزار سے نکلتے ہیں. شعر دیکھیے گا. جب سے ہم سائیکی میں آیا ہے، جب سے ہم سائیکی میں آیا ہے، پھول دیوار سے جب سے ہم سائیکی میں آیا ہے، جب سے ہم سائیکی میں آیا ہے، پھول دیوار سے نکلتے ہیں، یعنی آزار سے نکلتے ہیں. خشک آنکھوں سے صاف لگتا ہے، خشک آنکھوں سے صاف لگتا ہے، اشک رخسار سے نکلتے ہیں، یعنی آزار سے نکلتے ہیں. خود کو کٹتے ہوئے اگر دیکھوں، خود کو کٹتے ہوئے اگر دیکھوں، زخم اشجار سے نکلتے ہیں، زخم اشجار سے نکلتے ہیں، یعنی آزار سے نکلتے ہیں. کتنے پہلو تیری نزاکت کے، کتنے پہلو تیری نزاکت کے، حلقۂ خاک سے نکلتے ہیں، حلقۂ خاک سے نکلتے ہیں، یعنی آزار سے نکلتے ہیں. آخری شعر. اشک بھی تیز کام ہے مظہر، اشک بھی تیز کام ہے مظہر، اتنی رفتار سے نکلتے ہیں، اتنی رفتار سے نکلتے ہیں، یعنی آزار سے نکلتے ہیں. لوگ سنسار سے نکلتے ہیں، یعنی آزار سے نکلتے ہیں. دو شعر سے اور اس کے بعد اجازت دیجیے. دل سے دوستی بڑھائی ہے، دیپ سے دوستی بڑھائی ہے، اپنے پیچھے ہوا لگا لی، دیپ سے دوستی بڑھائی ہے، اپنے پیچھے ہوا لگا لی ہے. آخری شعر. کل اتارا تھا عکس کاغذ پر، کل غور کیجیے گا، کل اتارا تھا عکس کاغذ پر، آج آواز بھی بنا لی ہے، آج آواز بھی بنا لی ہے. بہت شکریہ.
اس محبت کا کیا جواب؟ حقیقت ہے کہ آج کی اس نشست میں اتنے خوبصورت اشعار سننے کو ملے کہ لطف آ گیا، اور میں حیران ہوں یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے لکھتے ہیں، یہ کیسے سوچتے ہیں، یہ آپ کا ہی دور ہے، اور یقیناً شاعری کا جو معیار میں نے آج تک اس نشست میں لطف آ گیا۔ تفصیلی گفتگو کرنے کو دل کرتا تھا، لیکن جو وقت بیت چکا وہ سب پہ بیت چکا، مزید اس کو نہیں بڑھایا جائے۔ احمد ندیم قاسمی نے ایک دفعہ وہاں ہمارے پاس آئے تھے شنگیری میں، حلقہ 11 ہماری ایک تنظیم ہے، 70 سے ہم کام کرتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر یہ کیا شاعری بھی ایک کام فضول سا لگے رہتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ اگر یہ شاعروں کو اور ادیبوں کو سوسائٹی سے نکال دیں تو پیچھے پتھر رہ جاتے ہیں۔ آج جو یہاں آپ جمع ہیں، اگر یہ معاشرے سے سوسائٹی سے الگ کر دیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اس سارے گلدستے میں گرفت عکس اور زاہد محمود زاہد کا یہ مجموعہ یہ ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے، اور میں صدق دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور شاعری ایک ایسا نشہ بھی ہے کہ جس نے شروع کی کم ہی ایسا ہوا کہ اس سے یہ چھوٹی۔ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، تو 4 اشعار پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے جانا چاہتا ہوں۔ نظم ہے تو مختصر سی ایک نظم پیش کرتا ہوں، وہ پٹوار خانے کے بارے میں ہے، ہر کسی کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور عنوان ہے اس کا فریاد۔ میرے بابا مجھے پٹوار خانے کی پھٹی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے بوڑھے نے اپنی دونوں آنکھوں میں تبسم سوز آنسو بھر کے دیکھا، اور پھر آواز دی بیٹا۔ مجھے پٹوار خانے کی پھٹی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے بوڑھے نے اپنی دونوں آنکھوں میں تبسم سوز آنسو بھر کے دیکھا، اور پھر آواز دی بیٹا۔ یہ کیسا در ہے، کیا دفتر ہے جس میں ٹوٹی کرسی پر کوئی فرعون بیٹھا۔ دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ اسی لیے تو سفر خوشگوار رہتا ہے، اسی لیے تو سفر خوشگوار رہتا ہے، تیرے خیال میں دار و مدار رہتا ہے، اسی لیے تو سفر خوشگوار رہتا ہے، تیرے خیال میں دار و مدار رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے ایک روز مار دے گا مجھے، مجھے یقین ہے ایک روز مار دے گا مجھے، یہ تیرا ہجر جو سر پر سوار رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے ایک روز مار دے گا مجھے، یہ تیرا ہجر جو سر پر سوار رہتا ہے۔ مجھے نہیں ہے یہ اندیشہ ہائے دور دراز، مجھے نہیں ہے یہ اندیشہ ہائے دور دراز کہ میرے ساتھ میرا یار غار رہتا ہے۔ 2-3 اور اشعار۔ روزنے روز و شب سے دیکھتا، روزنے روز و شب سے دیکھتا، دیکھ میں تجھ کو کب سے دیکھ رہا ہوں۔ روزنے روز و شب سے دیکھتا ہوں، دیکھ میں تجھ کو کب سے دیکھتا ہوں۔ تو نہیں جانتا کہ میں تجھ کو، تو نہیں جانتا کہ میں تجھ کو جب سے آیا ہوں تب سے دیکھتا ہوں۔ تو نہیں جانتا کہ میں تجھ کو جب سے آیا ہوں تب
دلیل مؤثر نہ ہو تو بہتر ہے، جہاں دلیل مؤثر نہ ہو تو بہتر ہے، امان بات کا کچھ اور مختصر۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اور محفل میں احترام ہوا پہنچی ہے زاہد محمود ظاہر صاحب کے گرفت عکس پر ایک مرتبہ پھر مبارکباد اور دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے اور شہر اسماعیل خان، ضلع اسماعیل خان پر برکت عنایت فرماتا رہے، جو بدلنے کی لہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم کرے۔ یہی محبتیں ہیں جو ہم بانٹتے ہیں اور یہی محبتیں بانٹتے رہیں گے۔ آپ تمام احباب کا جو سامنے بیٹھے آپ محفل کی جان تھے، شان تھے، آپ موجود رہے آخر تک، آپ تمام کا شکریہ۔ تہذیب حافظ کے آخری اشعار کے ساتھ اچھا میرے ہیڈی کے جہاں سیپ سکھا رہی بہار رہی نوید بھائی یوسف کہہ رہے ہیں کچھ اور احباب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن محفل میں وہ لمحے نہیں آئے گا جہاں پر یہ اپنے معیار سے پڑھ سکوں۔ بہرحال پھر بھی کوشش کروں گا، میں صبح سے مسلسل پڑھ رہا ہوں آج ڈیرے اسماعیل خان سے سفر کرتے پھر یہاں تک۔ ہیڈی کے جہاں سیپ سکھا رہی بہار رہی ہے، چولے پہ کوئی نقش اٹھا رہی بہار رہی ہے، اے جوگڑ جنگل دی رانی رانی، اے جوگڑ جنگل دی رانی پیرو رانی، شاری چ بوچھن آن اڑا رہی بہار رہی ہے، تیرا دل بھی پتھر ہا تے میرا دل بھی، تیرا دل بھی پتھر ہا تے میرا دل بھی پتھر تے ای پتھر ماری بہار تھل کو آکھئی پانی تھی من پانی تھی ہے، پانی بچوں عشق گزاری بہار میرے سینے لگ گئے میرا اثر جینے، میرے سینے لگ گئے میرا اثر جینے، آپ کو جاننا سینہ ٹھاری تمام احباب کا شکریہ۔ اور کسے خبر ہے دکھ ہے ہمارے حصے یاد اوروں میں بٹ رہی ہے، اور مجھے سے دیکھ کے سوکھنے اور سبز ہونے سے کیا کسی کو، یہ بیل شاید کسی مصیبت میں ہے جو مجھ سے لپٹ رہی ہے، میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا، سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے، سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں، سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں، رکی ہوئی گاڑیوں کے چلنے کا وقت ہے، دھن چھٹ رہی ہے، والسلام۔ کام صابر